سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی علاج کے بعد 70% بحال ہو چکی ہے، جس کے بعد عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکم پر عمل ہو گیا اور معاملہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی 6/9 پارشل ہو گئی ہے، جبکہ بائیں آنکھ کی بینائی 6/6 ہے۔ لیکن ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب نے ایک ویڈیو پیغام میں یہ کہا کہ جب تک وہ خود معائنہ نہیں کر لیتے وہ اس رپورٹ کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے ہی موقف پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے، جس نے فوری طور پر ذاتی معالجوں اور عمران خان کے اہل خانہ کو ان سے ملاقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب قیدی نمبر 804 کے وکیل سلمان صفدر صاحب کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور 1 سال سے زائد ہونے کے باوجود سزا معطلی کی اپیلوں پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ قسطوں میں نہیں، ایک ہی بار انصاف ہونا چاہیے، اور یہ امید انہوں نے ظاہر کی کہ عمران خان کے تمام مقدمات اسی ہفتے نمٹ جائیں گے۔ لیکن میڈیکل رپورٹ کے باوجود تحریک انصاف کی صفوں اور عمران خان کے چاہنے والوں میں ان کی صحت کے حوالے سے تشویش اور خدشات وہ بڑھ رہے ہیں۔ آج تیسرے روز بھی خیبر پختونخوا کو ملک کے دیگر حصوں سے ملوانے والی 5 کلیدی شاہراہیں مظاہرین نے بند رکھی۔ اٹک پل پر موٹر وے اور جی ٹی روڈ دونوں آج تیسرے روز بھی بند رہے۔ اسی طرح کوہاٹ پر خوشحال گھر، ڈی آئی خان پر بارخان روڈ، ہزارہ موٹر وے کی اگر آپ بات کریں اور ڈی آئی خان سے کہتے ہیں نا سی پیک کی جو روڈ تھی وہ سب بند رہی، جس کی وجہ سے جہاں مسافروں کو تکلیف ہوئی وہیں پشاور جیسے شہر میں اشیاء خورد و نوش کی وہ قلت ہو گئی، وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی تجارت پہلے ہی افغانستان سے اکتوبر سے بند ہے۔ اچھا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ سڑکوں کی بندش خطرناک قدم ہے اور اس کے لیے وفاق کو کچھ کرنا پڑے گا۔ ویسے عمران خان کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں آج چوتھے روز بھی دھرنا جاری رہا۔ تحریک انصاف کی قیادت ان معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل محترم سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سلمان صاحب، یہ جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالجین ہیں اور پھر بیرسٹر گوہر ہوئے، ناصر عباس صاحب ہوئے، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ان کی آنکھ میں بہتری آئی ہے۔ کیا موقف ہے؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس بورڈ کی رپورٹ کو جناب؟ دیکھیں، جو ڈاکٹر صاحبان کل اڈیالہ گئے تھے انہوں نے گوہر خان صاحب کو اور علامہ ناصر کو ایک بریفنگ دی ہے پمز اسپتال بلا کر۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور میں ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا، ان کو بھی فون پہ ایک بریفنگ دی ہے اور ان کے جو سوالات تھے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ تو یہ جو بریفنگ انہوں نے دی ہے، جو ڈاکٹر صاحبان گئے تھے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ خان صاحب کی آنکھ کی حالت قدرے بہتر ہے اور جو بینائی ان کو نہیں تھی حاصل 2 ہفتے پہلے اب ہے حاصل، اور یہ چیز صحیح سمت میں چل رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، جب تک ہمارے ڈاکٹر صاحبان جن پہ ہمیں اعتبار ہے خود خان صاحب سے بات نہیں کر لیتے، خود معائنہ نہیں کر لیتے، ہم کسی بات کو مان نہیں سکتے، ہم تسلی بخش نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا جو بات بتائی گئی ہے وہ بظاہر حوصلہ افزا ہے، لیکن ہمارا اب بھی یہی تقاضا ہے کہ خاندان کے ممبران، بہنوں میں سے کوئی یا ان کا مقرر کردہ نمائندہ ڈاکٹر نوشیروان برقی کا نام انہوں نے دیا ہے، اور جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کی ملاقات خان صاحب سے ہونی چاہیے۔ یہ ایک بنیادی انسانی تقاضا ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف 5 دفعہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا معائنہ پچھلے 2-2.5 سال میں کر چکے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس موقع پہ ان کو خان صاحب تک رسائی نہ دی جائے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے کہ ذاتی معالج ملنے چاہیے، یہ حق ہوتا ہے کسی بھی قیدی کا؟ مجھے یاد ہے جو ماضی میں سیاسی قیدی ہم نے دیکھے، زرداری صاحب کی اب بات کریں، وہ ضیاء الدین اسپتال میں داخل ہو جایا کرتے تھے، عاصم صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی، اعتماد تھا، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کے چوائس کے لوگ ہوتے تھے، اور ہم نے کئی سیاسی ان کو دیکھا ہے رہنماؤں کے ساتھ۔ ہے کہ ہمارا قانون کہتا ہے کیا اس معاملے پہ؟ دیکھیے، اس حوالے سے بندش کوئی نہیں ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب علاج ہوگا تو خاندان کو اس میں شامل کیا جائے گا، خاندان کو بتایا جائے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر خاندان ایک پروفیشنل ڈاکٹر کا نام دیتا ہے تو آپ اس ڈاکٹر سے علاج نہ کرائیں، کیونکہ یہ علاج جیل کے اندر نہیں ہو رہا، یہ علاج جیل کے باہر کے ڈاکٹروں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو جیل میں ڈاکٹر تعینات ہیں وہی علاج کرتے ہیں، تو وہ تو بات دوسری ہے۔ یہاں آپ باہر سے ڈاکٹر لا رہے ہیں یا خان صاحب کو آپ باہر ایک اسپتال میں لے کر جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس اسپتال نہیں لے کے جاتے جس پہ خاندان کا بھروسہ ہے، یا اس ڈاکٹر کو نہیں دیکھنے دیتے جس پہ خاندان کا بھروسہ ہے؟ تو یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں ناقابل فہم ہے، اور حکومت
کی طرف سے یہ سخت زیادتی ہے خان صاحب کو خاندان اور ذاتی معالج تک رسائی نہ دینا۔ اچھا، یہ جو آپ نے خود بھی کہا کہ ناقابل فہم ہے، میرا بھی یہی سوال تھا کہ قباحت کیا ہے اس معاملے میں؟ حکومت ظاہر کوئی نہ تو دے رہی ہوگی آپ لوگوں کو کہ جی یہ وجہ ہے، ہم یہ ان نہیں، کے کوئی وجہ نہیں خدشات ہیں۔ بتائی جاتی، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو یہی حکومت 5 دفعہ موقع دے چکی ہے خان صاحب کو دیکھنے کا، تو اب جب سب سے بڑا ایک معاملہ ان 2-2.5 سال کا صحت کے حوالے سے پیدا ہوا ہے تو کیوں عاصم یوسف صاحب کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ تو اور یہی وجہ ہے تشویش کی اور شک اور شبے کی، جس کا اظہار خاندان نے بھی کیا ہے۔ اچھا، اس بات کا کوئی مطلب اشارہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اسپتال میں داخل کروانے کی بات ہو رہی ہے؟ پھر یہ افواہیں یا قیاس آرائیاں گردش میں ہیں کہ جی بیرون ملک بھی جو ہے علاج کے لیے جا سکتے ہیں، تو خیر بہت بڑی بات ہوگی بیرون ملک کو، تو یہاں پر کم از کم اسپتال منتقل کرنے کی کوئی بات ہے؟ آپ لوگوں کا مطالبہ ہے اس قسم کا؟ یہ ہمارا مطالبہ یقیناً ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر خان صاحب کی آنکھ خراب ہوئی ہے، یہ معاملہ بگڑا ہے، ان کا بالکل بغور معائنہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کو کسی آئی ہاسپٹل کی بجائے ایک جنرل ہسپتال میں داخل کیا جائے تاکہ تمام ان کے ٹیسٹ ہو سکیں اور بغور ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے۔ تو بالکل ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے، ان کے تمام ٹیسٹ وہاں پہ کیے جائیں، ان کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے کچھ عرصے کے لیے۔ ملک سے باہر جانے کا ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اچھا، خان صاحب اسی ملک میں سیاست کریں گے، اسی ملک میں جئیں گے، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن ہم بہرحال یہ معاملہ عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے، حکومت کے ساتھ ہم اپنا تقاضا کرتے رہیں گے، ہمارا دھرنا بھی جاری ہے، دیگر ہم جو بھی رائے عمل اپنا سکیں گے اس حوالے سے ہم اپنائیں اچھا گے۔ سلمان صاحب، یہ پاکستان آپ کے پاس خبریں کیا ہیں کہ جب عمران خان قید تنہائی میں تھے، ان کو جب ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، کئی ماہ تک جو ہے اپنے وکلاء سے نہیں مل سکے، اپنے پارٹی کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے نہیں مل سکے، اس دور میں جو ہے یہ خرابی ہوئی ہے اور جان بوجھ کے اس کو مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا، یہ مطلب ہے خبر نہیں دی گئی آپ لوگوں کو اس معاملے پہ؟ یہ ایسا ہی ہوا ہے نا، دیکھیں یہ بات ایک دم تو نہیں اس نیچ پہ پہنچ جاتی، ایک بیماری تھی، کوئی بلڈ کلوٹنگ تھی، کوئی اس ہاں، کی وجہ تھی، یہ عرصے سے یہ معاملہ ظاہر ہے کہ چل رہا تھا، اور اس تمام عرصے میں جب خان صاحب کو دور رکھا گیا خاندان سے، وکلا سے، یہ چیز بگڑی ہے، تو بالکل اس کا تعلق قید تنہائی سے ہے جس میں خان صاحب کو رکھا گیا۔ اچھا، اس کے ہم نے دیکھا کہ جب یہ خبریں آئیں تو اس کے بعد احتجاج ہوا، اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے جو زمینی راستے تھے ان کو بلاک کیا گیا، آپ لوگوں نے اسلام آباد میں جو ہے احتجاج کی کوشش کی، کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ احتجاج جاری ہے؟ اس میں کوئی پوز آیا ہے؟ کہیں پہ جاری ہے، کہیں پہ رک گیا ہے؟ کیا ہے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے ہم نے جو احتجاج بلایا تھا وہ ایک پرامن دھرنا تھا اسلام آباد میں، وہ ہمارا جاری ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کو قید خانہ بنا دیا گیا، پارلیمنٹ لاجز کو قید خانہ بنا دیا گیا، کے پی ہاؤس کو قید خانہ بنا دیا گیا، لیکن ہم موجود ہیں، اب بھی ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، بڑی تعداد میں ایم این اے حضرات، سینیٹرز، پروونشل اسمبلیز کے ممبران یہاں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو خان صاحب تک رسائی دی جائے، خاندان کو خان صاحب تک رسائی دی جائے یا ان کے مقرر کردہ نمائندے کو، اور خاندان نے ڈاکٹر عاصم یوسف کو اور ڈاکٹر نوشیروان برقی کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے، تو ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو اگر رسائی دے دی جاتی ہے اور وہ مصدقہ خبر باہر لاتے ہیں تو ہم مطمئن ہوں گے، اس اور وقت تک ہم مزاحمت کرتے رہیں گے، یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اور یہ جو کے پی کے جو مظاہرے ہو رہے تھے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اسپونٹینیس تھے؟ یہ آپ لوگوں نے بالکل، پلان دیکھیں کیے تھے؟ خیبر پختونخوا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عوام کا اپنا رد عمل ہے، یہ ایک فطری رد عمل ہے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن یہ کوئی پارٹی کا منظم کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اچھا، کیا وجہ کہ کے پی میں جو ہے ایک اسپونٹینیس ہم نے بقول آپ کے کہ لوگ نکلے ہیں، کیا وجہ کہ پنجاب میں، سندھ میں، یہاں پر بھی اس کی پی ٹی آئی کی اچھی خاصی جڑیں ہیں، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں نکل پا رہے؟ دیکھیں یہاں فسطائیت ہے، آپ جانتے ہیں پچھلے چند دنوں میں 8 فروری سے 2 دن پہلے 800 لوگوں کو 6، 7 اور 8 فروری گرفتار کیا گیا بغیر کسی چارج کے، صرف کراچی شہر میں، اور یہی حال پورے پنجاب کا ہے، مار پیٹ، گھروں میں گھسنا، چار دیواری کو پامال کرنا، یہ ایک معمول بن چکا ہے پنجاب اور سندھ میں، لیکن اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور یہ بات بڑھے گی اگر اس کو سلجھایا نہ گیا۔ ریاست اور عوام کے درمیان جو فاصلہ پیدا کر دیا گیا ہے،
اور جو نفرت کی فصل بوئی جا رہی ہے اس کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوگا. لہٰذا ہم بار بار یہی کہتے ہیں، چکزئی صاحب کا، علامہ ناصر کا یہی تقاضا ہے کہ ان فاصلوں کو کم کرو. ہم کوئی اسلحہ بردار جتھا نہیں ہیں، ہم کوئی پتھر چلانے والے نہیں ہیں، ہم بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم تقریر اور گفتگو میں یقین رکھتے ہیں. ہمیں اس طرف نہ لے کر جاؤ اور پاکستان کی عوام کے جذبات کی قدر کرو. اچھا، ان حالات میں ظاہر کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے 2-3 بار آخری مرتبہ کابینہ کے اجلاس میں جو ہے مذاکرات کی پیشکش کی ہے. تو کیا آپ ان حالات میں مذاکرات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی توقع ہے؟ اور اگر ہوں گے تو کیا اس سے آپ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہوں گی؟ جی دیکھیے، مذاکرات کا ایک ماحول ہوتا ہے. آپ کو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ کرنی ہوتی ہے، آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ سنجیدہ ہیں، آپ واقعتاً پولیٹیکل سپیس دینا چاہتے ہیں، آپ واقعتاً ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں، آپ واقعتاً شفاف الیکشن کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی چیز اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہے. اس وقت وہی فسطائی ماحول ہے، وہی ہٹ دھرمی ہے، کسی بات کا جواز نہ دینے کی روش ہے. کیوں خان صاحب کے ذاتی معالج کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا؟ بنیادی انسانی تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. تو اس ماحول میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ جی، فیصلہ آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ چکزئی صاحب پہ اور علامہ ناصر صاحب پہ چھوڑا ہوا ہے کہ احتجاج کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. تو پارلیمنٹ میں جو آپ کا احتجاج ہے اس کو لانے کا ارادہ ہے؟ پارلیمنٹ سے باہر محدود رکھیں گے اس کو؟ کیا آپ لوگوں کا اور کتنا دیکھیں، اور یہ اس کے دوران چیزیں یہ دیکھ رہے روز غور ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. انہوں نے تو پارلیمنٹ کو قید خانہ بنایا ہوا ہے. مجھے اس وقت بھی اطلاع آ رہی ہے کہ پھر گیٹ بند کر دیے گئے ہیں، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے نہ اندر آ سکتا ہے. تو یہ پارلیمنٹ کو ایسا انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی ایک دڑبا ہے جس میں پارلیمنٹیرینز کو جب یہ چاہیں بند کر سکتے ہیں. تو جو ہم سن رہے تھے خبروں میں آ رہا ہے کہ جی کھانے پینے کی جو ہے بڑی قلت ہو گئی ہے، علامہ ناصر صاحب جو ہیں وہ پیشنٹ ہیں، ان کو صحیح بر وقت کھانا نہیں مل پایا ہے. کیا ایسا ہی رہا. اسٹیٹس ہے؟ کیا واقعی ایسا تھا دیکھیے، کہ مبالغہ آ 3 رہا ہے؟ دن جو ہے ہم نے یہاں جو بسکٹ الماریوں میں کچھ ہمیں مل گئے ہاں ان پہ گزارا کیا. کل جب علامہ ناصر اور گوہر صاحب پیمز اسپتال گئے، ان کو اجازت دی گئی اس بریفنگ کی جو ڈاکٹر صاحبان سے وہ ملنے گئے، تو واپسی پر وہ کچھ کھانا ساتھ لائے. یہ 3 دنوں میں پہلی بار ہمیں کچھ موضوع خوراک میسر آئی تھی. اور نہ پانی کی بھی قلت ہو گئی تھی، اتنی یہاں سختی تھی. پانی اندر لانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. جو عملہ بھی ہے وہ اس کی چیکنگ ہوتی تھی کہ کہیں وہ ہمارے لیے کوئی بسکٹ یا پانی کی بوتل تو نہیں لے کر آئے. اس کا تو کیفے بہت سخت بڑا ہے آپ لوگوں کا، پارلیمنٹ ہاؤس کا. کہہ رہا ہوں کیفے بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، کینٹین پورے کچن چلتا ہے. بند کر دی گئی تھی. 3 دن مکمل طور پہ بند رہی. یہاں کا جو عملہ تھا ان کو بھی کہا گیا کہ باہر جا کے کھاؤ. پارلیمنٹ کے احاطے میں پریمیسز میں کوئی چیز دستیاب نہیں ہوگی. تو آپ کے خیال میں ان حالات میں مزید آپ لوگ سسٹین کر سکیں گے اس طرح کے احتجاج کو؟ کوئی ارادہ ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں، پارلیمنٹ سے باہر آ کے کہیں پہ بیٹھیں؟ دیکھتے ہیں آج سے کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کل تک بہرحال ہمارا رکنا جاری. اچھا، اب آگے کی کیا حکمت عملی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جیسے اب تو اگر مگر پہ ہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر اسپتال منتقل نہیں کیا گیا بر وقت، ان کے اپنے جو ذاتی معالج ہیں ان سے نہیں ملنے دیا گیا، رشتہ داروں سے، ان کے جو بہنیں ہیں ان سے نہیں ملنے دیا گیا، تو کیا آپ لوگ حکمت عملی اپنائیں گے؟ کہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیسے پارلیمنٹ ہاؤس چلے گا؟ ان کو سینکڑوں پارلیمنٹیرینز کو پھر اٹھا کر حکومت خانوں میں پھینکنا پڑے گا. ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. یہ تو حکومت کو، اس نظام کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ کیا کریں گے. اور پوری دنیا کی نظریں ہمارے اس احتجاج پر. فیڈرل منسٹر نے بعد نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، پھر جیل اتھارٹیز نے اس چیز کو وہ کر دیا. تو کیا یہ کیا کنفیوژن نظر آ رہا ہے آپ کو حکومت کی طرف میں؟ دیکھیے، تو ان کی طرف کنفیوژن ہے نا. یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں انہوں نے خان صاحب اسپتال منتقل نہیں کیا اور اب ان کا کیا ارادہ ہے. ہم بہرحال اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ عاصم یوسف صاحب کو ان سے ملنے دیا جائے یا خاندان کے دیگر کسی نمائندے کو ان سے ملنے دیا جائے. یہ بہت ہی بنیادی تقاضا ہے. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی راجہ صاحب کی. یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو کچھ تذکرہ کرکٹ کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب، یہ بات ہے فروری 2024 کی، جب کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ پی سی بی کے چیئرمین جو ہے وہ منتخب ہو گئے. اور اس کے بعد لیکن 3 سال کے لیے ان کی جو ہے نامزدگی ہوئی ہے، 3 سال کے لیے انہوں نے الیکشن جیتا ہے. لیکن ان کے جو پہلے 2 سال ہیں
جب سے یہ پی سی بی کے چیئرمین بنے وہ پاکستان کرکٹ کے لیے انتہائی دل شکن ثابت ہوئے. اس دور میں پاکستان کسی بھی کوئی کہتے ہیں نا کوئی میجر ٹورنامنٹ پاکستان نے نہیں جیتا. آپ یاد کریں 2024 کا T20 ورلڈ کپ جو امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہوا تھا, اس میں پاکستان جو ہے امریکہ جیسی نئی نویلی ٹیم سے ہار گیا, اور کہتے ہیں نا کہ گروپ کے مرحلے میں اس کو جو ہے کہتے ہیں they were shown the door. اس کے بعد آتا ہے 2025 کا چیمپئنز ٹرافی. اس میں بھی پاکستان کی کارکردگی جو تھی انتہائی ناقص رہی اور وہ سیمی فائنل میں بھی نہ پہنچ سکا. ایشیا کپ اسی طرح ہارا. ایشیا کپ میں 3 مرتبہ بھارت کے ساتھ اس کا سامنا ہوا, لیکن تینوں مرتبہ اس کو شکست فاش ہوئی. اب تک محسن نقوی صاحب کے دور میں 6 مرتبہ بھارت کی ٹیم کے سامنے پاکستان آیا ہے اور 6 مرتبہ جو ہے اس کو شکست ہوئی. اور اب یہ تازہ ترین جو زخم ہے وہ T20 ورلڈ کپ کا ہے, جو گزشتہ روز جو ہے پاکستان جس طرح سے ہارا ہے اس کے اوپر آج بھی جو ہے لوگ غصے میں ہیں, بات چیت کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں. غصہ جو ہے زیادہ تر نکل رہا ہے کھلاڑیوں پہ, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اصل کام تو مینجمنٹ کا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کیا کریے اس معاملے کے اوپر. پی سی بی جو ہے ظاہر ہے کہ کرتا دھرتا تو وہی ہے, ٹیم سلیکشن ہو, کہتے ہیں پاکستان کرکٹ کے سٹرکچر ہو, یہ سب جو ہے انہوں نے دیکھنا ہے, تو وہاں پر تو کوئی بھول نہیں ہو رہی ہے. لوگ اس بات پہ بھی کہنے کہ جی جو محسن نقوی صاحب ہیں بڑے مصروف شخصیت ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, اس ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں کہ جہاں پہ دہشت گردی جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور ان کی جو پورا فوکس ہونا چاہیے وہ دہشت گردی پہ ہونا چاہیے, اور ظاہر ہے وہ کرتے بھی ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کرکٹ کے معاملات بھی کوئی معمولی معاملات نہیں ہوتے, یہاں پر بھی کل وقتی جو ہے نظریں رکھنا بہت ضروری ہوتی ہیں. تو کیا ان کے اوپر بہت زیادہ چیزوں کا بوجھ پڑ گیا ہے محسن نقوی صاحب کے اوپر؟ کیا وہ صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے, ان کی ٹیم میں کوئی خامی ہے, کوئی جھول ہے؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان نیاز صاحب, کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ نعمان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. نعمان صاحب, سارا نزلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے کھلاڑی ہیں ان پہ گر رہا ہے, ان پہ تنقید ہونی بھی چاہیے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جی اصل جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو پی سی بی کا ہے, سلیکٹرز کا ہے, راڈ سٹارٹس فرام دا ہیڈ. تو پی سی بی پہ کتنی تنقید بنتی ہے, اس کے سربراہ پہ کتنی تنقید بنتی ہے؟ جی عامر بھائی، سب سے پہلے تو پچھلے کوئی ڈیڑھ سال سے اب تو میرا گلے سے آواز نکلنا بند ہو گئی ہے. ہاں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو بتایا کہ آپ کی کرکٹ جو ہے وہ ماڈرن کرکٹ سے کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. درست. اور اگر آپ یہ خواب دیکھتے ہیں اور الوژنز ہیں آپ کو کہ انڈیا پاکستان کا کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بڑا میچ ہے، اکنامکلی بڑا میچ ہے، وہ کل بھی پتہ لگ گیا آپ کو کہ جو 2025 کی چیمپئنز ٹرافی میں 10 سیکنڈ کا سلاٹ جو ہے وہ $45,000 کا گیا، کل وہ گیا $77,280 کا. واو. لیکن انفارچونیٹلی کوالٹی آف کرکٹ جو ہے وہ مقابلہ ہی نہیں ہے. انڈیا از اے سیزن ویل آئلڈ ویل اسٹرکچرڈ ٹیم، سائنٹیفک انٹیگریشن، ملٹی ڈسپلنری اپروچ، یہ ساری چیزیں کر کے اور ان کی تو 4 ٹیمیں کھڑی ہو جائیں جو اس ٹیم سے بہتر ہوں جو کل کھیلی ہماری. اب آپ نے ظلم یہ کیا کہ ایک تو آپ ویسے ہی ریلیونٹ نہیں، آپ کے پلیئرز جن کو یہی نہیں پتا کہ پاور اسٹرکچر، پاور ہٹنگ فرق ہوتی ہے اور سلاگنگ فرق ہوتی ہے. آپ نے ٹیم سلیکٹ کی جس میں آپ نے 3 سے 4 پلیئر اکوموڈیٹ کیے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس ملتا ہے کہ ایک پلیئر کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے سفیان مقیم کی بلی چڑھا دی اور سیکریفائز کر دیا. اچھا. اور آپ ابرار کو بھی آپ نے کبھی 3 میچ مسلسل نہیں کھلائے تھے انٹل ہی بیکیم انڈسپینسیبل بیکاز ہی از این ایکسٹراورڈنری ٹیلنٹ. پھر اس کے بعد آپ بابر اعظم جو کہ بالکل آؤٹ آف ٹچ، فارم ہے, آؤٹ آف فارم ہے. آؤٹ آف فارم کے علاوہ وہ ارریلیونٹ ہے ٹو T20 کرکٹ. جو اس کا ٹیمپلیٹ ہوتا تھا اوپن کر کے بیٹنگ ڈیپ اور اسٹرائک ریٹ لو کے ساتھ 150 پونے 200 کر کے اینڈ دین آپ کو اسپنرز میچ جتاتے تھے، وہ اب ریلیونس میں نہیں ہے. اچھا، وہ نمبر 3 پہ چلیں ہم پھر مان لیتے، آپ نے اس کو نمبر 4 پہ بالکل ہی ڈیڈ میٹ بنا دیا، اور آپ نے ٹیم کا بیلنس بھی تباہ کیا اور اس کو بھی تباہ کیا آپ نے. اور اب انفارچونیٹلی آپ فخر زمان کو کھلائے ہی نہیں، تو آپ لے کے کیوں گئے تھے؟ شاہین شاہ افریدی نظر آ رہا تھا کہ اس کا جب یہ بگ بیش میں گھٹنے کا دوبارہ ریکرنس ہوئی انجری کی، ٹیئر 1 ہو یا ٹیئر 2 ہو، وہ 6 سے 12 ہفتے سے پہلے وہ ریہاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، ریپوٹیشن پہ آپ لے کے چلے گئے. اب تو اب آپ ادھر پہنچے تو آپ نے ایک اور ظلم کیا. آپ نے اپنے فیوریٹس کو نہ صرف شیلڈ کیا، ان کو کھلایا. آپ نے جو لڑکے تھریٹن کر سکتے تھے ان کی جگہوں کو، اس 15 میں بھی ان کو آپ نے موقع دینا بند کر دیے. فہیم اشرف کو آپ نے ایز کھلا دیا ہے اپنا فیلڈنگ آل راؤنڈر، نہ وہ بیٹنگ نہ بولنگ. فاسٹ بولر آپ کا ریپوٹیشن پہ آپ کھلا رہے ہیں جس کی کوٹ لگنی تھی اور کل لگی، اور آپ نے میچ وہاں پہ ہارا. اب آئے، اب آپ کا جو کپتان ہے وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا T20 کا کپتان ہونا، T20 کرکٹ کھیلنا، 11 میں آنا، 15 میں آنا. اچھا.
نے اس کو کنسنسس کینڈیڈیٹ کپتان بنا دیا، رضوان کو سیک کر کے وہ آ گیا. اس کے بعد ایسے لگا سری لنکا اور ہوم سیریز آسٹریلیا کے اگینسٹ کو ایوالو ہو رہا ہے 3 پہ، لیکن لوگ یہ بھول گئے کہ اوپنر جلدی آؤٹ ہو رہے تھے، تو وہ 2 فیلڈر کیونکہ سرکل سے باہر ہوتے ہیں تو اس کی وہ کیپٹلائز کر رہا تھا. اچھا، اب اس نے اس ورلڈ کپ میں کوئی رنز نہیں کیے، اوپر سے سونے پہ سہاگا جو کل کپتانی ہوئی ہے وہ بلنڈرس تھی. ایک تو آپ نے ٹاس جیت کے آپ کیسے اپنی اسٹرینتھ کو انڈرمائن کر کے اور آپ نے ان کو کھلا دیا. اس کے بعد آپ نے خود اگر اوور کرنا تھا، اور جو کہ مائک ہیسن نے پوسٹ میچ کانفرنس میں آ کے کہا ہے کہ جی یہ ڈیسائیڈڈ 3 دن پہلے تھا، تو اگر یہ تھا تو آپ نے 6 اسپنر 11 میں کیوں کھلائے؟ بالکل. ہاں ہاں. تو خیر زمان کو کھلا دیتے. عثمان خان اب وکٹ کیپر لے کے ہی نہیں گئے جو کہ ریگولر وکٹ کیپر ہے، اور عثمان خان نہیں بلانگ کرتا انٹرنیشنل کرکٹ سے. وہ ڈومیسٹک میں ٹھیک ہوگا، بٹ انٹرنیشنل کل بھی اس نے جو رنز کیے، جہاں پہ کلدیپ یادو آیا اس نے سویپیں مارنی شروع کر دی کیونکہ اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں. اب جو امپورٹنٹ چیز آتی، 4 کی اس کی ایوریج تھی، اس سے پہلے 80 کا اسٹرائک ریٹ تھا، اور آپ اس کو مڈل آرڈر میں کھلا رہے ہیں. مڈل آرڈر آپ کی ہے نہیں، آپ نے ٹاپ آرڈر کو مڈل آرڈر بنایا ہوا ہے. اب کپتانی کے بعد آپ نے پہلا اوور کرنا نہیں چاہیے تھا، آپ دوسرا کرتے، لیکن چلے آپ نے پہلا کر کے آؤٹ کر دیا. اس کے بعد آپ کم از کم تیسرا اوور کرتے، فیسیلیٹیٹ کرتے. اندھے کو ہی پتا ہے پاکستان کرکٹ میں کہ جس قسم کا مسٹری بولر جو ہے وہ ابرار ہے، اس کا گیند تھوڑا اندر شیپ ان ہوتا ہے، آپ اس کو لیفٹ ہینڈرز کے اگینسٹ نہیں کھلاتے. آپ نے جہاں پہ عثمان طارق کو کروانی تھی بولنگ، آپ نے ابرار کو کروائی. جب آپ نے ابرار کو بولنگ کروائی، اس نے ریلیز سپیڈ تیز کی تاکہ وہ تھوڑا ڈیفینسو ہو. وہ تیز میں وہ آگے پچ ہوئی، جب آگے پچ ہوئی سلاٹ میں آ گئی، اس کو مار پڑ گئی. وہ آپ کا مین بولر تھا. اس کے بعد آپ نے شاداب کو پہلے بولنگ کرائی. عثمان طارق کو 10 اوور جب میچ ختم ہو گیا ہوا تھا، جب اس نے 88 میں سے 77 کر دیا ہوا تھا ایشان کشن نے، وہ تو آپ خوش قسمت ہے، اس نے دور سے کٹ مار دیا، گیند تھوڑا بریک ہو گیا. سائم نے آپ کو واپس لے کے آیا 15ویں اوور میں، جب ہردک پانڈیا 0 پہ آؤٹ ہوا، ابھیشیک 0 پہ آؤٹ ہوا. آپ نے 150 55 60 کی پچ پہ آپ نے ان سے 175 کروا دیا. میچورٹی اور کرکٹنگ سیونس جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، جو کہ سوریا کمار نے دکھائی کہ اس کی وہ گیم نہیں ہے، لیکن وہ کنٹری ٹو ہز گیم کھیلا. تو اب آپ نے جب چیز کرنے گئے ہیں آپ ٹاپ بالرز ان کے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، پلان نہیں تھا. پلان ہوتا یا آپ کے پاس اسکل ہوتی تو آپ روٹیشن اور اسٹرائک کرتے. آپ نے سلاک کرنا شروع کر دیا. صاحب فرحان بھی ایسے آؤٹ ہوا، سلمان علی آغا بھی ایسے آؤٹ. بابر جہاں پہ اس کو ایک موقع ملا تھا کہ اپنی گیم کو کیری کر کے ٹیم کو ڈیپ لے کے جاتا، اس اننگز کو ڈیپ لے کے جاتا، اس نے جو ہے وہ عجیب و غریب چلا دی، وہ آؤٹ ہو گیا. دیٹ کلیئرلی شوڈ کہ آپ ڈیفینس لیک کرتے ہیں، اسکل سیٹ لیک کرتے ہیں، سیلف بلیف لیک کرتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہم از اے ہیئر سے. اچھا، اب آپ نے بڑا زبردست نعمان صاحب ایک ہولسٹک ہمیں ایک وہ دے دیا، مطلب جائزہ پیش کر دیا. مگر پھر میرا وہی سوال کہ ذمہ دار کون؟ ظاہر ہے کہ ایک تو کرکٹ کہتے ہیں فیلڈ پہ جو غلطیاں ہوئی وہ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جو فیلڈ سے پہلے جن غلطیوں کا آپ وہ اشارہ کر رہے ہیں، سلیکشن کے اوپر فیوریٹزم کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو درست کرنا کس کی ذمہ داری؟ پھر یہ کس کی ذمہ داری جو آپ نے کہا جی اسٹرکچر ہمارا غلط ہے، اسٹرکچر اس میں ہم ورلڈ کلاس ٹیم بنا ہی نہیں سکتے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کی گورننگ اتھارٹی، ان کی ذمہ داری ہے. جناب ہاں. آپ کے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی ایسے آفیسز ہیں جہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں جن کا ان آفیسز سے کوئی ریلیونس نہیں ہے. اور جب ان کی ریلیونس نہیں ہے، جب آپ کے اور میرے جیسے بندے آ کے بات کرتے ہیں کہ یار انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ ہو رہا ہے. اب آپ کو ایک ایگزامپل جلدی سے دے دیتا ہوں کہ رشاب پنت اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے، وہ سینٹر آف ایکسلنس میں ٹریننگ کر رہے ہیں انڈیا میں، ہاں اور اس کو وہ ہائپر بیرک آکسیجن کے کیمپ میں رکھا ہوا ہے، یعنی ایٹماسفیئر کو 2 to 3 ٹائمز ہیویئر بنا کے تاکہ اس کی لنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے، اور جب آکسیجن کے لیے وہ اسٹرائیو کرے تو اس کے ریڈ سیل زیادہ بن جائیں، اور جب اس کا وہ اسٹیمنا بھی بن جائے گا اور وہ ایک تگڑا پلیئر بن جائے گا. ہاں. وہ اس لیول پہ بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک ٹانگ پہ سیدھا کھڑا ہوا بندہ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ اس کو ورلڈ کپ کھلانے لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریزسٹنس ٹو چینج ہیں، انہیریٹ انسیکیورٹیز ہیں کہ جب میں بایو میکینکس کی بات کروں گا کہ اب یار کوچ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ود دا پلیئر ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم وہاں پہ ہونے نہیں دیں گے. اس کے بعد جو ایڈوائزرز بن جاتے ہیں وہ ایک ری انفورسمنٹ آف فیلیئرز ہے. یہ لوگ جو آج 80% اسکرینوں پہ بیٹھ کے کریٹیسزم کر رہے ہیں، وہ ہیں جو اس کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ رہ چکے ہیں. جب یہ بورڈ میں تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا، جب یہ بورڈ سے باہر آتے ہیں تو ان کو کبھاتے یہ نظر کیا آنا ہے. ریئلائزیشن جو ہے محسن نقوی صاحب کو نہیں ہے؟ اب تو ماشاءاللہ کئی برس ہو گئے ان کو، اور ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرا جو ٹورنامنٹ ہے اس میں پاکستان کی کارکردگی ناقص، امریکہ تک سے ہارا تھا، یہ آپ یاد کریں. تو بالکل تو کوئی چیزیں امپروو تو نہیں ہو رہی ہیں، کچھ سیکھ تو نہیں رہے آپ غلطیوں سے؟ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے کہ میں نے اس دن بھی آپ کو شادابی کے پروگرام میں کہا تھا ہاں کہ
نقوی ایز چیئرمین ادر دین کرکٹ، جو آپ کے باقی لوازمات ہیں اور جو باقی نیسیسٹیز ہیں اور پاکستان کی لیے جو ڈیسیجنز کروانے ہیں اس میں تو بہت تگڑے ہیں، لیکن اگر آپ ایسے ایڈوائزرز کو رکھیں گے اور جو بار بار آپ کو امبیرس کروائیں گے تو میرے خیال میں پھر آپ کو کہیں نہ کہیں تو ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. اینڈ ٹائم اب آپ لیٹ ہو گئے ہیں، ٹائم ہیز کم کہ اب آپ کو جانا پڑے گا اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کی طرف. ٹیئر کرکٹ کو ری انفورس کرنا پڑے گا، آپ کو لانگ ٹرم پلانز لے کے آنے پڑیں گے. ان پلیئر میں اب ٹربو انجن لگا کے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، ان کی مسل میموری ڈیولپ ہو چکی ہے. تو اب بہتر طریقے سے اسٹرکچرڈ انویسٹمنٹ کریں آپ نئے آپریشنز نئے میں. لوگوں کے ساتھ. وہ مجھے جاوید میاں داس صاحب سے ایک بار گپ ہو رہی تھی، تو وہ کوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں انضمام کو تو نہیں سکھا سکتا، اب انضمام جو بننا تھا بن چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی نیا بچہ ہو، نیا لڑکا، اس کو تو گروم کیا جا سکتا ہے. تو ان میں اب اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. یہ تاریخی جملہ ان میں تھا جاوید میاں داس کا ہے. ان میں اصلاح کی یہ گنجائش ہے ہاں کہ آپ کم از کم انٹلیکچولی آنےسٹ ہو کے آپ کی ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ یہ ٹیم سلیکٹ کر لے اچھا کہ ایک جو اور 15 ہاں کھیلا. ہاں اچھا یہ جو ہے آپ نے فیوریٹزم کی بات کی، ظاہر ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پورا جب میرٹ نہیں ہوتا. انٹیریئر منسٹر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. مطلب ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان وار آن ٹیرر میں بھی ملوث ہے. اس میں پھر کہاں آپ کا فوکس رہتا ہے کہ جی پی سی بی کے معاملات کو فوکس کر کے چلائیں؟ یہ تو ایک کل وقتی کام ہے جو آپ پورا ایک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی پورا اسٹرکچر کو چینج کرنا ہے. تو کوئی آسان کام تو نہیں. مطلب چیئرمین کا کیا رول بنتا ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں آپ کو فرینکلی بتاتا ہوں، ہاں چیئرمین کو آپ صرف یہ ان کی طرف دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیا اب کافی ٹائم ہو گیا، یہ لوگ جو آپ کے فیلیئرز ہیں یہ ری انفورس کری جا رہے ہیں فیلیئرز کو. تو اب آپ ان کو بھی موقع دے دیں اور آپ اپنی پرائرٹیز کو صحیح کر رہے ہیں کرکٹ کی آپریشنز کی، کہ آپ یہ ہیگمونک پریزنس ان لوگوں کی جو ہے اس کو ختم کریں اور ان کو لے کے آئیں. آپ ٹرین دا ٹرینر پروگرامز کرائیں، آپ بجائے کہ فورن کوچز لے کے آئیں. اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اسپورٹس فزیولوجسٹ لے کے آئیں، اسپورٹس سائیکالوجسٹ لے کے آئیں، ریہیبلیٹیشن لے کے آئیں. آج کل کی کرکٹ میں مارکیٹنگ اور کمرشل ڈپارٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کرکٹ سیلز اٹ سیلف، لیکن جتنی ضرورت ہے ورک لوڈ مینجمنٹ کی اور پلیئرز کی ریہیبلیٹیشن کی. آپ درست. کو ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ بہت سارے پلیئرز خود کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک جو ٹرینر ہے جو ٹیم کے ساتھ ہے جو کہ کم بےحد 20-21 ہزار ڈالر مہینے کا لیتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے لڑکوں ایٹ ٹائمز نہیں کرواتا اور ان کو ٹیپ کروا کے کہتا ہے کہ آپ کھیل جائیں. اور ہمارے یہاں کیونکہ انسیکیورٹی ان بریڈ کرتی ہے، کیونکہ پلیئر جو ہے وہ یہ ہم کوئی ڈیولپ بورڈ کی طرح تھوڑی ہیں کہ اگر پلیئر باہر نکلا انجری پہ تو واپس آئے گا. یہاں پہ تو پھر وہ کہیں گم جاتا ہے. تو ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر دنیا کے ہر انڈر 19 ٹیم کے لڑکے آپ کو نظر آتے ہیں، پہلے وہ اپنی اے ٹیم سے کھیلتے ہیں پھر وہ ہاں سینئر ٹیم میں آتے ہیں. ہاں ہمارے یہاں انڈر 19 کے بعد لڑکے کہیں غائب ہو جاتے ہیں. تو پروبیبلی دس از ہائی ٹائم کہ آپ کو بیٹھ کے ریوائز کر کے ہاں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ ان ریڈنڈنٹ لوگوں کو نکال دیں جو کہ فیلیئرز ہیں، اور اب آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں. جہاں تک آپ نے فوکس کی بات کی تو چیئرمین کے پاس تو صرف ایک پالیسی ڈیسیجن لینا ہے، ہاں اور اس کے بعد ٹیم جو ہیں وہ ہائرڈ ٹیمز ہوں گی جو پروفیشنل کی آپ کٹ ٹو رول والے جو ہیں وہ لے کے آئیں آپ لوگ. اینڈ وائی ناٹ کہ آپ کی کرکٹ جو ہے اس میں آپ انویسٹ کریں، 2 سے 3 4 سال لگیں ہاں گے اینڈ بیکم اے ویری کمپیٹیو ٹیم. اب اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. سوراب گنگولی نے کل کہا کہ یار دس از ناٹ اے بگ میچ ایٹ آل، کوالٹی کا بہت فرق ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ وننگ اور لوزنگ، اٹس ناٹ اباؤٹ وسیم اکرمز اینڈ وقارز اینڈ میادادز پلینگ اینی مور. ہاں تو اس نے کہا کہ بڑا میچ ہوتا ہے آسٹریلیا انڈیا، بڑا میچ ہوتا ہے ساؤتھ افریقہ انڈیا، انگلینڈ انڈیا. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے یہاں اس مقام پہ ہم اس پہنچ گئے. مقام پہ لے کر. اچھا یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ بوائے کاٹ کیا، اس کے بعد اس فیصلے کو تبدیل کر دیا، اس پہ بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح ویور نہیں کرنا چاہیے تھا. ہائنڈ سائڈ پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب آپ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ڈیسیجن تھا جی. ہاں اینڈ اٹ واز اے بریلینٹ ڈیسیجن کہ جہاں پہ آپ کی ریپوزیشننگ ہو گئی ہے، آپ نے فالٹ لائنز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، آپ کی ریپوزیشننگ ہو گئی، آپ نے کھلے عیاں کر دیا ہے کہ ون آرم باکسر انڈیا جو ہے وہ ٹھیک ہے جتنا مرضی بڑا فائنینشیل مسئلہ ہے، انفارچونیٹلی کرکٹ آپ کی اچھی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کی ویورشپ کی ٹرانسلیشن انٹو، ابھی میں نے آپ کو نمبرز بتائیں، ویورشپ کی ٹرانسلیشن انٹو مونیٹائزیشن اور پیسے جو ہے وہ اب بھی ہے. آپ اکنامک ایکو سسٹم کا بھرپور حصہ ہیں، اور آپ نے بنگلہ دیش کے لیے کھڑے ہوئے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، جس کی وجہ سے آپ کے سوشو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل اور آپ کی فارن پالیسی کے ڈیسیجنز اور آپ کی کرکٹ میں جو ہے آپ نے ایک ایک اپنا دفعہ نیش آپ نے کریٹ کیے تھے. یہ بتائیے گا جاتے کوئی 1-2 منٹ اور ہے ہمارے پاس
کہ کیا پاکستان جو ہے جب بھارت کے خلاف کھیل رہا ہوتا ہے ہمارے لڑکوں پہ کوئی سائیکولوجیکل پریشر بھی ہوتا ہے بہت زیادہ کہ جس کو یہ کوپ اپ نہیں کر سکتے اور اتنی مطلب ہے بلو پار اپنے جو ان کے ایوریج ہے اس سے بھی کم خراب پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں؟ عامر بھائی پریشر کی تو دور کی بات ہے، آپ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگلا کتنا سیزنڈ اور کتنا سٹرکچرڈ ٹریننگ کے بعد کتنے اسکل سیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو جب آپ میں اسکل کی فقدان ہوگا تو آپ میں سیلف بلیف نہیں ہوگا. جب سیلف بلیف نہیں ہوگا تو آپ کرمبل کر جائیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے. مائی گاڈ. اچھا کل کے جو ہے ایک اور میچ ہے پاکستان کا غالباً نامبیا سے، اس کے متعلق کیا آپ کا وہ ہے پریڈکشن کیا ہے؟ اور اب دیکھیے، پاکستان کا اس مطلب ہے ٹورنامنٹ میں واپسی کی کوئی گنجائش ہے بس اٹس اوور فار اس؟ نو 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 اٹس ناٹ اوور فار اس، یو کین اسٹل اینڈ اپ ایز ورلڈ چیمپئنس. مائی گاڈ. اس میں اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہاں. کہ آپ نمیبیا جیتیں گے اور آپ سپر 8 میں چلے جائیں گے. جب آپ سپر 8 میں چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو انگلینڈ، سری لنکا اور نیوزی لینڈ ملے گا. کولمبو کی کرکٹ اور جس طرح انگلینڈ کی اس وقت نظر آ رہے ہیں مسائل، اور جس طرح سری لنکا سے آپ نے اوور پاور ان کو کیا ریسنٹلی، بہت زیادہ کھیلے ہیں، تو اگر آپ 3 میں سے 2 میچ بھی جیتے ہیں تو آپ ناک آؤٹس کے لیے، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. سو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. اچھا ایک جو مجھے افسوس ہوا ہے، خبر یہ آئی ہے کولمبو سے کہ امیڈیٹلی آفٹر دا میچ ایک میٹنگ کال کی گئی، پلیئرس کی ٹیم میٹنگ، اور جس میں نہ کپتان کو بلیم دیا گیا اور نہ کوچ نے کوئی بلیم لینے کی کوشش کی. منہ لٹکے ہوئے تھے، موٹیویشن تھی نہیں، اور یو آر اسٹل ان دا ٹورنامنٹ، یو شوڈ بی تھنکنگ. آپ اور میں جتنا مرضی کریٹیسائز کریں بٹ پلیئرس کو اندر کانفیڈنس دینا ہے کہ چلو یار دس از اے بیڈ ڈریم، آگے چلتے ہیں، اگر ہاں پھر کہ موقع اگلا میچ ملا. کیسے کھیلنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. مینٹل اس میں ٹفنس نہ کی ادھر ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ نعمان نیاز صاحب. آپ نے کہا ابھی بھی امید ہے پاکستان کے لیے اس ٹورنامنٹ میں بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بارک. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب پاکستان میں ہر ادارے کی تباہی میں سب سے بڑا دخل جو ہوتا ہے وہ اقربا پروری اور میرٹ کے قتل کا ہوتا ہے. پاکستان کرکٹ کی دردناک کہانی جو شروع ہوتی ہے اس میں بھی پور سلیکشن سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد معاملات تربیت کا آتا ہے اور پاکستان کرکٹ کے سٹرکچر کا آتا ہے. بھارت کے ساتھ مقابلے میں ہارنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن برا کھیل کے ہارنا، بنا مقابلے کے ہار جانا یقیناً تشویشناک ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ مطالبہ کریں کہ جی ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ ہونی چاہیے، لیکن ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ ضرور کریں، اس کے ساتھ ساتھ پی سی بی انتظامیہ میں بھی اکھاڑ پچھاڑ کی ضرورت ہے. کیونکہ اصل معاملہ جو کرکٹ کے کرتا دھرتا ہیں، جو ٹیم کو سلیکٹ کرتے ہیں، جو ان کی تربیت کرتے ہیں، جو پورا سٹرکچر بناتے ہیں، ان کا ہے. تو معاملہ صرف کھلاڑیوں پہ نہیں رکنا چاہیے، اصل ضرورت ہے پی سی بی میں ایک آپریشن کی. اسی کے ساتھ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.